کہ 50ویں برس میں ہم نے پاکستان کو جس قائد اعظم کے پاکستان کی طرف لے کے جانا تھا، ہم نے دائروں میں سفر کرتے کرتے ہم وہاں آ کے رک گئے ہیں جہاں سے یہ سفر شروع ہوا تھا، جہاں پہ غلطی کا آغاز ہوا تھا، اسی غلطی پہ آ کے دوبارہ کھڑے ہو گئے۔ مثلا یہ جو توہین کا بل ہے یا جو مذہبی منافرت کو ختم کرنے کے لیے اصل میں کہا جا رہا ہے کہ یہ استعمال ہوگا بہت ساری اور چیزوں کے لیے، یا اس کے اوپر انتہا پسندی اور بڑھے گی۔ کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ ہم ہائیبرڈ سے ہائیبرڈ پلس ہوئے ہیں؟ کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ ہم دائروں کے سفر سے نہیں نکلے؟ اور کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ بیک فٹ پہ ہے؟ جمہوریت انفارچونیٹلی جی بہت عرصے سے بیک فٹ پہ ہے، اب تو پتہ نہیں شاید اس کی وکٹیں بھی اڑ چکی ہوں، لیکن وقت فیصلہ کرے گا۔ آئی ہوپ دیٹ از ناٹ ٹرو، لیکن میری گزارش یہ ہوگی کہ ہم نے بات کی سیاست کی، اور جب آپ نے بالکل صحیح بات کی فرد صاحب نے بھی کہ یہ 50واں سال ہے آئین کا، اور اس پیراہے سے ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے، لیکن میرے خیال میں مسئلہ جو ہے وہ سیاست سے بڑا ہے، اور وہ اس لیے کہ آپ کا کون سا ادارہ ہے جو اس وقت فعال ہے۔ جو ہمیں اس وقت اپنے پورے معاشرے میں انگریزی کا ایک لفظ ہے ملیس نظر آتی ہے، ایک بے چینی بے یقینی نظر آتی ہے، وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آئین کے ساتھ ہم نے کیا کیا۔ اس وقت جب آپ آس پاس دیکھتے ہیں تو کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو فعال ہو۔ پارلیمنٹ نے پروو کر دیا میں فعال نہیں، پولیٹیشنز نے پروو کر دیا میں فعال نہیں، اسٹیبلشمنٹ فعال نہیں، آپ کی سپریم جوڈیشری فعال نہیں، آپ کی تعلیمی نظام فعال نہیں، جہاں آپ پارلیمنٹ میں جو ہے وہ یونیورسٹیاں بکتے ہوئے یا بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں صرف آخری وقت پہ، سوچے سمجھے۔ بالکل ایک یہ جو اس وقت جو کیفیت ہے وہ اس توڑ پھوڑ کا نتیجہ ہے، جو جب میں ایز اے پاکستانی اپنے گرد کچھ بھی دیکھتا ہوں تو مجھے ہر چیز ٹوٹتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے لیے، اس سے نکلنے کے لیے پہلی چیز یہ کہ کچھ نہ کچھ تو مجھے نظر آئے جو بنتا ہوا نظر آئے جی، تاکہ میں اس رسی کا سہارا لے کے باہر نکلنے کی کوشش کروں۔ ایسا پہلے بھی ہوا ہے کہ چیزیں ٹوٹتی تھیں، لیکن ایک تھیوری ہوتی تھی، صحیح ہوتی تھی یا غلط ہوتی تھی، کہ یار یہ ہو جائے گا نا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کوئی ایک اس کا سلوشن نہیں ہے، ایک کوئی لیڈر سفید گھوڑے پہ آئے گا اور سب ٹھیک کر دے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک ریکو ڈک بنے گا اور اس سے ریل پیل ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ جب جہاں آپ نے سوال کیا تھا نا کہ ہم پہنچے کیسے، پہنچے ہم ایسے کہ سب نے اور سب میں سیاستدان بھی، اسٹیبلشمنٹ سرٹنلی، میں ایز اے شہری، میں ایز اے استاد، میں ایز اے طالب علم، ہم سب نے ہاتھ ڈالا کہ ہم سب نے بہت سی غلطیاں کی بار 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 بار، اور اس نکلیں گے کیسے کہ ہم سب جو چھوٹی چھوٹی اپنے دائرے میں کوئی مثبت قدم نہیں، جو سنگل، میں اگر ایک منٹ کی گزارش نے، یہ آئی ایم ناٹ آرگوئنگ اگینسٹ کہ پالیٹکس امپورٹنٹ نہیں ہے، میرے خیال میں بالکل ہے، اینڈ آئی ڈو تھنک کہ پہلا جو سٹیپ ہے وہ آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک کیفیت یہ لگتی ہے کہ اگر وہ ہو گیا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ انفارچونیٹلی مجھے کوئی امپیریکل ایویڈنس ایسا نہیں لگتا کہ اگر آپ نے کل صرف یہ ٹھیک کر دیا اور باقی چیزیں ٹھیک نہ کی ٹھیک ہو جائے گا، رائٹ؟ کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جب جمہوریت آئے گی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ معذرت میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، لیکن عادل صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ پوری دنیا میں اب یہ کانسیپٹ ہے کہ رول، قاعدے، ضوابط جو ہیں وہ بدل رہے ہیں؟ مثلا اب محدود جمہوریت ہوگی، اب محدود آئین ہوگا، محدود آزادی رائے ہوگی۔ اب کیا آپ بلیو کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ اب وہ محدودیت کی طرف ہی جانا پڑے گا، یا یہ صرف اس لیے کہ اپنے کنٹرول کو برقرار رکھا جائے؟ کنٹرول بھی ہے، اقتدار کی بھی بات ہے پرابلم، لیکن میری طرف سے ان اے وے کیا صحیح جواب ہے از ناٹ دی آنسر۔ آئی ایگری ود فرد صاحب جو کہتے ہیں آپ کا جو آئین ہے جیسا ہے، اچھا ہے، برا ہے، غلطیوں کے ساتھ ہے، اس پہ عمل کر۔ اگر اس کے نتیجے میں کوئی غلط شخص آ جاتا ہے تو اس کو آنے دیں، پھر مجھ پہ آپ اعتبار کریں ایز اے ووٹر کہ میں پہلی بار اگر کسی ایسے شخص کو لے آتا ہوں جو شاید آپ نہیں بہتر سمجھتے تو میں اس سے سیکھوں گا، اور اگر میں نہیں سیکھتا تو پھر میری قسمت ہے کہ مجھے ویسا ہی ملے۔ لیکن اس کو سیکھتے سیکھتے اتنا کچھ خراب ہو جائے کہ دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو پورا نظام بدلنا پڑے، پھر کیا کیا جائے؟ تب بھی نہ بدلا جائے۔ لیکن جمہوریت کی لاجک یہ نہیں ہے، یہ میں بڑی سخت بات کر رہا ہوں، آپ پھنسائیں گے مجھے۔ جمہوریت کی لاجک یہ نہیں ہے کہ جمہوریت آپ کو بہترین گورنمنٹ دے گی، یہ کبھی کسی نے نہیں کہا۔ جمہوریت کی لاجک یہ ہے کہ وہ موسٹ ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ دے گی۔ اب وہ ریپرزینٹ اگر مجھے کرتی ہے اور میں بحیثیت معاشرہ جو ہے
ایک غلط فیصلہ کرتا ہوں، ہم کرتے ہیں نا اپنی زندگی میں غلط فیصلے، پھر ان کو بھگتتے ہیں. قوموں کو بھی بھگتنا چاہیے. لیکن جب کوئی ایک طاقت، کوئی بھی ایک طاقت، بیرونی ہو اندرونی ہو، یہ سمجھے میں عقل کل ہوں اور میں فیصلہ کر لوں گا. لیکن عادل صاحب کیا اس سے اسی صورت میں پھر فسطائیت کو بھی اڈاپٹ کر لیا جائے کہ پاپولیرٹی جو ہے وہ فسطائیت کے ذریعے بھی تو آتی ہے یا اس کو بھی تو جنم دیتی ہے، جو کہ ہمارے کیس میں ہوا ہے، کیا اس کو بھی قبول کر لیا جائے کہ وہ مقبول ہے بہت اس لیے؟ مجھ سے نہیں، بالکل میرے خیال میں لوگوں پہ کم از کم اتنا اعتبار کیا جائے کہ وہ اس اگر آپ پہچان سکتی ہیں تو وہ بھی پہچان سکیں. جمہوریت جو ہے وہ اچھی حکومت کا نام نہیں ہے، جمہوریت جمہور پہ اعتبار کا نام.